تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کاروباری اور نوکری پیشہ افراد جو ہوتے ہیں انہیں کس کس قسم کے ذہنی اور جسمانی معاملات کا بیماریوں کا عمومی طور پر سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں بنیادی طور پر پہلے تو ان دونوں کے لائف سٹائل کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کس قسم کے معاملات ہیں بنیادی طور پر جو ان کو ان مخصوص ذہنی اور جسمانی بیماریوں کی طرف دھکیلتے ہیں۔ دیکھیے بنیادی طور پر جو کاروباری شخص ہوتا ہے یا نوکری پیشہ شخص ہوتا ہے ان کی بظاہر زندگی کسی قدر آرام دہ نظر آتی ہے، اگرچہ ایک کاروباری شخص کی زندگی وہ زیادہ سہل ہوگی بنسبت نوکری پیشہ فرد کے، مگر یہ ہے کہ نوکری پیشہ شخص بھی جو ہے وہ اگر اچھی پوسٹ پہ ہے تو اس کے بھی زندگی کے معاملات وہ بھلے طریقے سے گزرتے ہی چلے جائیں گے۔ تو بظاہر دونوں کے نوکری پیشہ شخص کے اور کاروباری آدمی کے زندگی کے معاملات بڑے ہی آرام دہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ دونوں ذہنی دباؤ، نفسیاتی مسائل، انزائٹی، انسومنیا، نیند نہ آنا، برن آؤٹ، شدید اعصابی ذہنی تھکاوٹ، فرسٹریشن، کہ جس کے نتیجے میں غصہ، چڑچڑاپن، اعصابی کمزوری، ہاضمے کی خرابی، فرگیٹفulness یعنی کہ بھول جانے کی بیماری، یہ اکثر و بیشتر ان میں پائی جائے گی۔ تو چونکہ ان میں ایموشنل ایکسائٹمنٹ کا فقدان ہوتا ہے، یعنی کہ یہ خوشی و غم کے موقع پر نہ بہت زیادہ ہنستے ہیں کھلکھلا کے، نہ ہی بہت زیادہ روتے ہیں، یہ حقیقت پسندانہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بچوں کے لیے، گھر کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، ہوم سکنس کا یہ شکار ہو جاتے ہیں، لمبی لمبی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، لیٹ نائٹ آتے ہیں اور صبح کو ارلی مارننگ یہ پھر سے نکل جاتے ہیں، اور جو خاص طور پر آ، کاروباری اشخاص ہوتے ہیں تو پھر ان کی ٹریولنگ زیادہ ہوتی ہے، مینجمنٹ زیادہ ہوتی ہے، مونوٹنس سی چھلکتی ہے ان کے چہروں سے، یعنی کہ ان کے چہروں پر خاص ایکسپریشن نہیں ہوتے، یہ زیادہ تر سیریس ہی رہتے ہیں یا سیریس رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تنا تنا ہوا چہرہ ان کا آپ کو نظر آئے گا ہمیشہ۔ تو یہ لاجیکل ہوتے ہیں زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں۔ تو پھر یہ ہے کہ ایک اور معاملہ ہے کہ اکثر و بیشتر شادی ہو، فنکشن ہو، پارٹی ہو، کوئی ایونٹ ہو، اکثر و بیشتر یہ دونوں کاروباری شخص اور نوکری پیشہ شخص یہ اس طرح کے ایونٹس یہ مس کر دیتے ہیں، اور جو کاروباری آدمی ہوتا ہے وہ in every aspect of his life he thinks about profit only, even in relation, friendship, etc. اور جو نوکری پیشہ شخص ہوتا ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ بہت ساری اسائنمنٹس وہ بڑی کامیابی سے انہیں جو ہے نا انجام دیتا چلا جاتا ہے، اور بہت سارا وقت کام وہ کر بھی رہا ہوتا ہے، مگر اس کو وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے، جو کریڈٹس وہ انجام دے رہا ہوتا ہے، اس کو ان کی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوتی جتنا اس کو پریشانی ہوتی ہے اس کام کی کہ جو دگنا تگنا ہو کر کل پرسوں کو اس کے سامنے آنے والا ہے۔ تو وہ جو نوکری پیشہ شخص ہے وہ بہت سارا کام کر بھی رہا ہوتا ہے، کامیابی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کو اس کام کو سیلیبریٹ کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا کہ جو آگے آنے والا کام کا برڈن ہے وہ اس کو مزید تھکا دیتا ہے، وہ اس کو مزید گھیرے میں لے لیتا ہے۔ تو یہ دونوں شخص اپنی اپنی کیفیات میں بنیادی طور پر مینٹلی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، دماغی طور پر تھک جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ زیادہ تر یہ بیٹھ کر کام کرتے ہیں، پھر اس میں ان کا ذہن کا اور بولنے کا کام زیادہ ہوتا ہے، اور جو نوٹ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو، کاروباری اور نوکری پیشہ افراد کو، جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں نا، ان کی علامات میں جو زیادتی ہے وہ زیادہ تر یا تو صبح کو ملے گی، یا جب رات ڈھلنے لگے گی تب ملے گی، شام کے وقت زیادتی ہوگی علامات میں، کھانے کے فوراً بعد سمٹمس میں زیادتی ہوگی، کافی پینے کے بعد، سگریٹ پینے کے بعد، اور خاص کر سردی میں اس میں ان کی علامات شدت اختیار کر جائیں گی، چاہے وہ جسمانی ہے یا وہ ذہنی سمٹمز ہیں، علامات ہیں۔ پہلے یہ ذہنی طور پر مینٹلی ایگزاسٹ ہوتے ہیں کہ جس کا اثر ود دا پیسج آف ٹائم ان کی باڈی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کن کن کیفیات میں اثر انداز ہوتا ہے، تو یہ جو جسمانی طور پر
یہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر ان کو معدے کے مسائل ہوتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے۔ ظاہر ہے وہ جب بھی کچھ کھا پی رہے ہیں جلدی جلدی میں کھا رہے ہیں، وقت کم ہے، اور پھر کاروبار کی ٹینشن ہے، یا پھر کام کاج کا بوجھ ہے، برڈن ہے، اسے جلدی سے نپٹانا ہے ایک نوکری پیشہ شخص نے، تو ٹینشن میں یہ زیادہ کھانا جو ہے نا یہ ٹینشن کی حالت میں کھاتے ہیں کہ جسے ان کو، اور پھر ان کی روٹین بڑی ہاچ پاچ قسم کی ہوتی ہے، خاص وقت مقرر نہیں ہوتا کھانے پینے کا بنیادی طور پر۔ جب یہ میٹنگ سے فارغ ہوں گے، کام کو ترجیح دیں گے یہ بنیادی طور پر کھانے پر، اس وجہ سے ان کا کھانا پینا متاثر ہوتا ہے۔ تو جب کھانا پینے کی ٹائمنگ متاثر ہوتی ہے اور پھر ٹینشن کی حالت میں جب یہ کھاتے ہیں تو پھر ان کو معدے کے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب یہ کھانے پینے پر کام کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر اس صورت میں ان کی نیند بھی متاثر ہوتی ہے، سونے کا بھی اکثر و بیشتر ٹائم وقت متاثر ہوتا ہے، اور بیٹھ کر یہ زیادہ کام کرتے ہیں، کہ جس کی صورت میں فزیکل ایکٹیویٹیز وہ معدوم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور یہ ود دا پیسج آف ٹائم بلڈ پریشر کے، ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اس میں جب یہ مینٹلی طور پر ایگزاسٹ ہوتے ہیں، فرسٹریشن ہوتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے، وہ ڈبل کام ہوتا ہے ہائپر ٹینشن کو بڑھانے کے لیے۔ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ڈائبٹیز آ پکڑتی ہے، شوگر ہو جاتی ہے، کہ جس کے بعد وقتاً فوقتاً معدے کا مسئلہ ہوا، پھر ہائپر ٹینشن ہوئی، بلڈ پریشر ہوا، پھر موٹاپا ہوا، اور پھر موصوف شوگر کا شکار ہو گئے، کہ جس کے نتیجے میں اعصابی دردوں کا یہ شکار رہنے لگے، کہ جس میں پٹھوں کے مسائل، گھٹنوں جوڑوں کے درد، یہ انہیں زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی ہے کہ ان کا بولنے کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے پریزنٹیشنز دینی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں انہیں سمجھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، گائیڈ کرنا ہوتا ہے، کہ جس کو لے کر یہ ان کا بولنے کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہومیوپیتھی ایک کاروباری آدمی کو اور ایک نوکری پیشہ شخص کو اس کے مخصوص سرکمسٹانسز میں ان کی علامات کی کمی و بیشی کے تناظر میں کس طریقے سے ہومیوپیتھی ڈیل کرتی ہے۔ تو جو لوگ کہ جن کا بولنے کا کام زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی اب دیکھیں، یہ میں آپ کو ایک باقاعدہ پرسکرپشن نہیں دے رہا، یہ میں آپ کو ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ جی، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی ادویات ہیں، یہ نہ ادویات آپ لے سکتے ہیں، ہرگز نہیں لے سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ صرف کلی طور پر صرف یہی دوائیاں نہیں ہیں، بہت زیادہ کھلی رینج ہے، لیکن یہ میں آپ کو ایک عمومی خاکہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ آپ کے اعصابی مسائل کو لے کر جو آپ کی کیفیات ہے، جو آپ کا لائف سٹائل ہے، اس خاص لائف سٹائل کے تناظر میں مخصوص پیٹ ریمیڈیز پائی جاتی ہے ہومیوپیتھی میں، جو کہ آپ کے لیے بہت کارگر ہو سکتی ہیں بطور کیس۔ اور پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ جب میں اگر یہ بتا رہا ہوں نا دوائیاں، تو نہ تو آپ نے ان کو خود سے پرسکرائب کرنا ہے اپنے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہومیوپیتھی میں دوائی سے زیادہ مریض کی جو پوری شخصی کیفیت ہے نا، مرض سے بھی زیادہ اس کی جو سمٹمز ہے، کیس ہے، پورا کیس ٹیکنگ ہے، اس میں جو ہے نا اس تناظر میں ایک کیس کو ڈیل کیا جاتا ہے، اس تناظر میں میڈیسن کو پرسکرائب کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں بتا دوں یا آپ نیٹ سے سرچ کر لیں اور آپ کو لگے کہ ہاں ہاں یار یہ تو مجھ میں پایا جاتا ہے، اور آپ اس تناظر میں آپ دوائی لینا شروع کر دیں گے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو پھر ان دونوں لوگوں کا زیادہ تر بولنے کا کام زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں اگر بولتے بولتے اچانک آدمی کی آواز جو ہے وہ بیٹھ جائے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ارجنٹم میٹ ہے، پھر اگر خاص کر صبح کو آواز بیٹھ جائے تو پھر کاسٹیکم ہے، ٹھیک ہے نا جی، آواز خاص کر بیٹھ جائے، جو وہ لوگ جو اونچی آواز میں بولتے ہیں، اس میں پھر یہ ہے کہ ارجنٹم میٹ ہے۔ جو پبلک سپیکر ہیں، پریزنٹیشنز جو دیتے ہیں، 20 50 100 اپنے ملازمین کو وہ مخاطب ہوتے ہیں، یا اپنے ماتحت جو کلرکس ہیں ان کو وہ پریزنٹیشن دیتے ہیں، ان کو وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں، وہ زیادہ بولنے والا کام ہے، ان کا سمجھانے والا کام ہے، تو ان کے لیے پھر وہ آرنیکا بھی ہے، آرنیکا بھی بہترین کام کرتی ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں، ایک تو ذہنی معاملہ ہے کہ جس کے نتیجے میں جسمانی بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں، اور پھر دوسرا بولنے کا زیادہ کام ہے کہ بول بول کر آدمی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ تو اس کیفیت کو بھی دور کرنے کے لیے
اس خفت کو بھی مٹانے کے لیے، اس تھکاوٹ کو مٹانے کے لیے بھی ہومیوپیتھی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ یہ میں ایک عمومی خاکہ پیش کر رہا ہوں آپ کو، یہ نہیں کہ میں بس یہی بتا رہا ہوں کہ بس یہی دوائیاں ہیں اور نہیں ہے، وہ تو علامات اور سمٹمس پہ منحصر ہے۔ پھر جو ان کو ذہنی اور جسمانی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں ایک پیٹ ریمیڈی ہے دونوں کے لیے۔ ہاں، اس میں کسی قدر گنجائش پیدا کر سکتا ہوں کہ نقص 30، نقص وامی کا 30 یا 200، یہ دونوں اکثر و بیشتر استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا بیٹھنے کا کام زیادہ ہوتا ہے، کھانے پینے کی روٹین آگے پیچھے ہوتی ہے، اور سونے جاگنے کی روٹین متاثر ہوتی ہے۔ چائے کا یہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، سگریٹ کا یہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جلدی جلدی میں فاسٹ فوڈ کھانا پڑ جاتی ہے۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ ان کی میٹنگز بہت زیادہ ہوتی ہیں، انہیں یہاں وہاں لوگوں سے بہت ملنا ملانا پڑتا ہے، اپنے باس سے ملنا ہے، کہیں ٹریولنگ کرنی ہے، میٹنگ کرنی ہے، کاؤنسلنگ کرنی ہے، تو اس میں چائے ہوگی ہے، بسکٹ وغیرہ ہوگی، بیکری کے آئٹمز ہوگے، چیزیں ہوگی، یہ انہیں اکثر و بیشتر کھانا پڑ جاتی ہیں۔ تو اس سارے سینیریو میں پھر چڑچڑاپن، غصہ جو طبیعت میں آ رہا ہے، نیند اچاٹ ہو رہی ہے، معدے کا مسئلہ بھی ساتھ میں بن رہا ہے، اور پھر خاص کر صبح کو جب آدمی اٹھتا ہے تو علامات کی زیادتی ہو رہی ہے، تو اس تناظر میں نقص وامی کا ایک بہترین دوائی ہے۔ اب یہ پوری پکچر ہے، یہ دوائی پیشنٹ کی پوری اس کی پوری پکچر پیش کر رہی ہے، تو دوائی کو، سمٹمز کو ایک پوری پکچر کے سینیریو میں دیکھنا ہوگا۔ پھر کالیفاس ہے، کہ جس میں بنیادی طور پر آدمی مینٹلی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، مینٹل برن آؤٹ کی سی سچویشن ہوتی ہے، اعصاب تھک جاتے ہیں، شل ہو جاتے ہیں، کہ جس میں آپ کو اگر ہائپر ٹینشن بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو مینٹل برن آؤٹ کے نتیجے میں، ذہنی تھکاوٹ کے نتیجے میں، اعصاب کے شل ہونے کی صورت میں جو سمٹمز ہوں گی، اس میں پھر آپ یہ کالی فاس، اس کو آپ مد نظر رکھیں گے۔ اوور ورک کے نتیجے میں ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ارجنٹو میٹرکم ہے، اس میں بنیادی طور پر اینٹیسپیٹری انزائٹی جو ہے نا، کہ قبل از وقت، اب ایک آدمی ہے، اس نے میٹنگ کے لیے جانا ہے، سفر کے لیے نکلنا ہے، تو میٹنگ سے پہلے، سفر سے پہلے اب اس کو سمٹمز میں، علامات میں زیادتی ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، خوف آ رہا ہے، یا موشن لگ رہے ہیں، انزائٹی ہو رہی ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، یہ سفر کے دوران اب اس کو متلی کی سی کیفیت آ رہی ہے، اس نے اسٹیج پر جانا ہے، مگر اس سے پہلے وہ اب جو ہے نا وہ بے چینی کا شکار ہو رہا ہے، اور وہ تنہا ہے، وہ راستے میں جا رہا ہے، اس کو چلتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ بھائی میرے پیچھے نہ کوئی آ رہا ہو، گلی کی نکڑ پہ کوئی کھڑا ہو، وہ ایسا نہ ہو کہ مجھے نقصان پہنچا دے، بلند عمارت ہے، اس کو دیکھ کر چکر آنے لگے ہیں، اور وہ اوپر بلند عمارت پر چڑھتا ہے، اس کے کنارے پر نہیں جاتا۔ تو اس میں ارجنٹم میٹرکم میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ قبل از وقت کے ذمہ داری کو سوچتے ہی، یعنی کہ ایک بڑا کام ہے وہ کرنا ہے، اس سے پہلے ہی خوف، بے چینی اور علامات کا ظاہر ہونا، اس میں آپ ارجنٹم میٹرکم دیکھ سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کاروباری شخص کے بھی یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، اور جو نوکری پیشہ آدمی ہوتا ہے اس کے بھی جو ہے نا یہی معاملات ہوتے ہیں۔ پھر لائکو ہے، لائکوپوڈیم ہے، اس میں بنیادی طور پر ایک ہڈن انسیکیورٹی ہے، کہ آدمی نے ایک بہت بڑا کام کرنا ہے، رسپانسبلٹی اس کے آگئی ہے، بٹ لیک آف کانفیڈنس، اس کو جو ہے نا اعتماد نہیں ہے۔ اب وہ بظاہر کام کر بھی رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کو ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے، آیا کہ میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ تو یہ کیفیت اس کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے، بظاہر وہ کام کاج کر رہا ہے، ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، مگر وہ جو ہڈن جو ہے نا فیئر ہے، ہڈن انسیکیورٹی ہے، ٹو مینج گریٹ ورک اور رسپانسبلٹی، بٹ لیک آف کانفیڈنس جو ہے، وہ اس کی علامات میں، وہ ود دا پیسج آف ٹائم اس کی علامات کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، کہ جس کے نتیجے میں بلوٹنگ کی کیفیت وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور ہے کہ اس میں آپ جلسین میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بنیادی طور پر آ، علامات کس طریقے سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں علامات کی کیفیت کیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں، بے چینی ہے، خوف ہے، مینٹل جو ہے نا وہ مینٹلی طور پر ایگزاسٹ ہو چکا ہے، تو لیکن اس میں بنیادی طور پر اب ان علامات کو لے کے، علامات، وجوہات وہی ہیں، سیم وجوہات ہیں، مگر علامات مختلف ہیں۔
کیونکہ عمومی طور پر علامات تو وہی ہوتی ہیں کاروباری شخص کی اور نوکری پیشہ شخص کی، جو اس کی جو روزمرہ کا جو کام ہوتا ہے وہ تو وہی ہوتا ہے، مگر علامات کیس ٹو کیس ویری کرتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ تو اس سینیریو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کام کاج کی نوعیت تو وہی ہے، مگر سمٹمز اب کیسے ظاہر ہو رہی ہیں کہ اب اسے ڈیزینس ہے، غنودگی زیادہ ہے، مینٹلی فروزن ہو چکا ہے اور پرفارمنس پیرالائسس ہے، ٹھیک ہے نا جی، لرزے کی سی کیفیت ہے۔ یہ بنیادی سمٹمز ہے کہ اس کو کام کاج کو لے کر، معاملات کو لے کر اس کو لرزے کی سی کیفیت یہ زیادہ طاری ہو جاتی ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اور میٹ کو آپ لے لیجیے کہ جو لوگ کاروبار کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ رہتے ہیں، اس تناظر میں کہ انہیں نقصان کا ڈر رہتا ہو۔ ایک کاروباری آدمی ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اب انویسٹمنٹ تو کر دی ہے، اب ایسا نہ ہو کہ مجھے نقصان ہو جائے، تو اب وہ نقصان کا اندیشہ، فیئر آف لاس، یہ اب زیادہ آکوپائی کر چکا ہے اس کے ذہن کو۔ ڈر، نقصان کا ڈر ہو سکتا ہے، مالی بوجھ سے یا ناکامی سے مایوسی ہو سکتی ہے، شدید مایوسی ہو سکتی ہے، اداسی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کی صورت میں جب وہ خود کو قصوروار جانے، ناکامی کا ذمہ دار جانے کہ یہ تو میری وجہ سے ہی ہوا ہے، اور اس خوف سے زیادہ انویسٹ نہ کر پائے، اس خوف سے زیادہ ذمہ داریوں سے جی چرائے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اگر میرے باس نے ذمہ داری دے دی تو میں تو وہ پوری ہی نہیں کر پاؤں گا۔ تو ناکامی کا ڈر اور خوف، اور پھر یہ کہ اگر وہ ہو بھی گیا ہے تو پھر اس صدمے سے باہر نہ آنا، اسی میں گھرے رہنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس میں آپ مزید جو ہے نا میڈیسن ہے، بیسیوں دوائیں ہیں، لیکن بات وہی ہے پہلی اور آخری کہ نہ تو آپ سنگل ریمیڈی کو اپنے لیے پرسکرائب کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک پورا خاکہ ہوتا ہے، پوری پکچر ہوتی ہے، پورا کیس اسٹڈی ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کو آ، دونوں کے جو معاملات وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اور معاملات ایک جیسے ہونے کا مطلب پھر اب یہ نہیں ہے کہ وہ سمپٹمز بھی ایک جیسی ہوں گی۔ کیس ٹو کیس سمپٹمز ویری کریں گی، مختلف ہوں گی، ٹھیک ہے نا جی؟